الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، دعویٰ اکیڈمی کے دروس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 20ویں پارے کے کچھ منتخب مقامات پہ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان مقامات اور ان آیات میں ہماری رہنمائی، ہماری تربیت اور ہماری ہدایت کے لیے ہمیں کون کون سے احکامات سے نوازا ہے۔ 20واں پارہ جن صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں سورۃ النمل کا بقیہ حصہ، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے کچھ دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہیں مختلف سوالوں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے تاکہ ہم ان سوالوں پہ غور کریں، ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے بھی ان تمام سوالات کا جواب انہی آیات میں بیان فرما دیا ہے، لیکن یہ سوالات ہمارے سامنے رکھے ہیں، تمام انسانوں کے سامنے رکھے ہیں کہ انسان ان سوالات پہ غور کرے۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی کون سی ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ ایسی کون سی ذات ہے جو آسمانوں سے پانی نازل فرماتی ہے، جس سے تم کھیتی باڑی کرتے ہو جبکہ تم اس بات پہ قادر نہیں ہو کہ تم اپنے درختوں کو اگا سکو؟ اسی طرح ایسی کون سی ذات ہے جس نے زمین کو قرار عطا فرمایا ہے، جس نے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں اور جس نے زمین میں نہریں جاری کی ہیں؟ اسی طرح ایسی ذات کون سی ہے جو کسی مجبور کی دعاؤں کو سنتی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ جو پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بر و بحر میں جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں جب تم چلتے ہو تو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ خوش کن ہوائیں کون چلاتا ہے جو تمہارے لیے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، جس میں تمہارا رزق ہے؟ پہلی دفعہ مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے اور ان کو لٹانے والی ذات کون سی ہے؟ اور اسی طرح ایسی کون سی ذات ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق مہیا کرتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سارے کام کرنے والی ہو؟ تو اس سوال کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، انکار والا انداز ہے کہ ایسی اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اگینسٹ تمہارا دعویٰ ہے کہ کوئی اور بھی ذات ہے تو فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی دلیل لے کے آؤ۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آغاز میں کچھ سوالات ہیں اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے جو ہم انسانوں کے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم ان پہ غور و فکر کریں، اور ان سوالات کے جوابات کو جب انسان تلاش کرتا ہے تو لا محالہ انسان اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا جواب وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جو یہ تمام کاموں کو کرنے پہ قادر ہو؟ یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ تو ان سوالات میں ہمارے لیے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے حوالے سے بہت ساری رہنمائی ہے جو ہمیں ہر وقت ان تمام جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان تمام نشانیوں کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین پہ، ان قدرتوں اور طاقتوں پہ جتنا زیادہ انسان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پہ ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، جس میں سورۃ القصص، اس میں کچھ قصے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو تفصیلی قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے،
کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی پرورش کیسے فرمائی، فرعون کے گھر میں کیسے پرورش فرمائی. تو اس حوالے سے اس ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان پہ یہ وحی نازل فرمائی کہ آپ ان کو دودھ پلائیے، کیونکہ فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوگا اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ بندوبست فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں دودھ پلائیں، اگر آپ کو خوف محسوس ہو تو آپ انہیں سمندر میں بہا دیں. اور یہ وعدہ فرمایا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ضرور ایک دن آپ تک پہنچائیں گے اور انہیں منصب رسالت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کے جو والدہ ہیں وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، آپ کا جو دل تھا وہ پریشان ہو گیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے دل کو مضبوط کیا، ہم نے تسلی دی. اور پھر فرماتے ہیں کہ فرددناہ الی امہ، کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک پہنچایا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو وعدہ تھا وہ وعدہ بھی پورا فرمایا. تو اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نامکمل نہیں ہوتا. اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں اسے مکمل فرماتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور دوسرے واقعات کا تذکرہ ہے. ان واقعات میں کچھ آیات ہیں جو آیات ہمارے لیے جن میں تربیت کا بہت سامان ہے، جن پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک نبی، اللہ کا جو ایک نبی ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، تعلق کیسا ہوتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے ساتھ رویہ اور تعلق تھا اس کو بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم تھی اس میں سے ان کے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرما رہے ہیں اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی، جو کہ دانستہ نہیں تھا، اس کی معافی مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب آپ نے جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں میں ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کروں گا اور میں کسی بھی مجرم کی اب میں مدد نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بستی چھوڑنا پڑی تو تب بھی اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ جب بستی سے وہ نکلے چھپ کے تو تب بھی اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، رب نجنی من القوم الظالمین، تو مجھے ان ظالم لوگوں سے بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے، مجھے نجات دیجیے. جب وہ مدین کی طرف جا رہے ہیں تب بھی اپنے رب کو ہی پکار رہے ہیں کہ اور فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ میرا رب ہی ہے جو مجھے سیدھے رستے کی طرف لے کے جانے والا ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کنواں تھا، کنویں پہ تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کنویں پہ رکے ہیں. کچھ خواتین اپنے جانوروں کو لے کے آئی ہیں لیکن رش کی وجہ سے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. تو اس کے بعد پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے رب کو ہی مخاطب کرتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
جو بھی بھلائی اور خیر مجھے چاہیے وہ آپ ہی مجھے عطا کرنے والے ہیں اور میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر لحظہ، ہر موقع پہ ایک مومن شخص جو ہوتا ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کسی حالت میں نہیں بھولتا، ہر لمحہ اپنے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، مشکل میں، کسی پریشانی میں، خوشی میں اور کسی مصیبت میں وہ اپنے اللہ کو ہی پکارتا ہے، اپنے اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں قارون کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، فبغى علیہم، لیکن وہ پھر سرکش ہو گیا۔ کس لیے سرکش ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے مال اور اس کے جو خزانے تھے، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت کی ضرورت تھی۔ بہت سارے لوگ ہوتے تھے جو اتنے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھا کے رکھتے تھے، لیکن اس چیز نے قارون کے دل میں غرور اور تکبر پیدا کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو سمجھانے والے تھے انہوں نے سمجھایا بھی کہ اے قارون، اللہ کو یہ غرور، یہ تکبر یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس میں سے جو تجھے ضرورت ہے، جو تیری دنیاوی ضرورت ہے وہ بھی استعمال کر، لیکن جو دوسرے لوگوں کا حق ہے اسے نہ بھول۔ یہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، یہ اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے، تو جس طرح اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے اب یہ تیرا فرض ہے کہ تو دوسرے لوگوں پہ فضل کرے، دوسرے لوگوں پہ احسان کرے۔ تو اس قارون کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، یہی وہ رویے ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، جو تنبیہ فرما رہے ہیں، جو تربیت فرما رہے ہیں ہماری، کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ یہ کون سے فضل کی باتیں ہو رہی ہیں اور کون سے کس رب کی بات کر رہے ہو؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا مال ہے، یہ جتنی دولت ہے، یہ تو میرے پاس میرا فن ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس کمانے کا مجھے ڈھنگ ہے، یہ تو میں نے وہاں سے اکٹھا کیا سارا، تم کس فضل اور رحمتوں کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ اس کا جواب تھا۔ ایک دن پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں دنیا اور اس کے مال اور اس کی محبت تھی، ان لوگوں نے دیکھ کے بڑا رشک کیا کہ یہ قارون کتنا خوش قسمت ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس، اتنا مال ہے اس کے پاس۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہوا تھا، جن لوگوں کے پاس حق اور باطل اور اچھے برے کی تمییز تھی، ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ جو تم تمنا کر رہے ہو، یہ کیسی تمنا کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی اور جو اس کی دولت تھی سب کچھ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ اس کا انجام تھا، اور وہ لوگ جو کل یہ تمنا کر رہے تھے، یہ رشک کر رہے تھے، آج وہ بھی کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پہ فضل نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ برباد ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار فرمایا ہے۔ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں تکبر اور بڑائی اس چکر میں نہیں پڑتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے جو قارون کا جو رویہ تھا، اس کی جو نفسیات تھی، اس کی جو تربیت تھی، اس کا جو سوچنے کا انداز تھا، وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو چونکہ اللہ رب العالمین نے اسی سورت میں مکڑی کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جس کی مناسبت سے سورت کا نام العنکبوت ہے،
تو اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے، کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں گے اور اس دعوے کو مان لیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ جانچ نہیں کی جائے گی کہ کیا وہ اس دعوے پہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان لے کے آئے، ایمان کا دعویٰ کرے اور اللہ رب العالمین اس کو آزمائے نہیں، آزمائش سے اس کو گزرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو آزمائش ہے، ایمان کی جو آزمائش ہے، یہ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آزمائش کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ایمان کو آزمایا گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، کسی کو کوئی دوسری تکلیف دی گئی، مختلف تکالیف دی گئیں، تو ضروری نہیں کہ ویسی ہی تکالیف ہمیں بھی دی جائیں۔ آزمائش سے یہ مراد ہے کہ جب ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اور اس بات کا ہم زبان سے دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب یہ ہماری زندگی کا جو ہر لمحہ ہے، ہمارا ہر فعل ہے، ہمارا ہر قول، وہ ہمارے لیے آزمائش ہی ہے۔ اس میں ہمیں آزمایا جائے گا، اور آزمایا اس طرح جائے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو جو زبان سے ماننے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو ہمارا عمل یہ ثابت کرے گا کہ کیا ہمارا ایمان اور اسلام کا دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو سچا ہوگا وہی اصل مومن ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، کسی دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی بھی شکل میں کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں کہ اتنا وہ کمزور کام کر رہے ہیں، ان کا یہ جو بھروسہ ہے دوسروں پہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ، یہ جو توکل ہے، یہ جو انحصار ہے، اتنا کمزور چیز پہ انحصار ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تمہاری ضرورتیں اور تمہاری ہر قسم کی جو ضرورت ہے اس کا خیال اور پورا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اس مثال سے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ کمزور ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے سہارے چٹکی میں ختم ہونے والے ہیں۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا میں سہارے ہیں جو مختلف انسان لیے پھرتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ سارے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اتنی ہی حقیقت ہے جتنی مکڑی کے اس جالے کی ہے، اور وہ کتنی حقیقت ہے ہر انسان بخوبی جانتا ہے۔ تو یہ 20ویں پارے کے کچھ مختلف مقامات تھے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری تربیت اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار ان میں سبق ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔